نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، رمضان پاک کا مبارک مہینہ گزر گیا تقریباً تمام، تو آج آخری روزہ ہے۔ تو اس کے اندر ایک بہت ہی اہم بات مطالعہ میں آئی، وہ قرآن پاک کی ایک آیت کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو رات کو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد استغفار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھ کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تعجب میں آئیں، تو انہیں حیرانگی ہوئی کہ یہ معافی کس چیز کے لیے مانگی جائے، یہ جو رات کو عبادت کرتے ہیں اس کی معافی مانگی جائے یا پھر گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کس معافی کے بارے میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، گناہوں کی معافی کے بارے میں یا پھر عبادت میں کمی کے بارے میں؟ تو اللہ پاک کے نبی نے بیان فرمایا کہ عائشہ، یہ جو عبادت رات کو کی ہے اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ عبادت مفہوم حدیث پاک کا کہ یہ عبادت جو ہم نے کی ہے یہ اللہ پاک کے شایع نشان نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ اللہ آپ کے مرتبے کے مطابق، آپ کے مقام کے مطابق اور جیسی بندگی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ پاک اگر سامنے ہو تو پھر جیسی عبادت کی جائے تو ویسی عبادت تو ہم نہیں کر پائے، اور پھر اللہ کی شان کے مطابق۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس میں اپنے خلوص اور نیت کے اندر کہ وہی خالصیت ہوتی تو وہ بھی ہم پورا نہیں کر پاتے۔ تو دوستوں، ایک بہت ہی اہم آیت ہے جو صرف اور صرف ایک رات کی عبادت کو ڈسکرائب نہیں کرتی۔ ماشاءاللہ لوگوں نے رات کو قیام بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، تراویحیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، ذکر و اذکار بھی کیے ہیں، زکوٰتیں بھی دی ہیں، اچھے اخلاق سے بھی پیش آئے ہیں، تمام تر کوشش کی ہے کہ مہینے کی برکات کو لوگ حاصل کر سکیں، اور اپنے گناہوں پہ ندامت بھی حاصل کی ہے۔ لیکن اب یہ جتنی بھی عبادت اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، جتنی بھی عبادت ہو گئی، تو دوستوں کیا یہ اس رب کی شان کے مطابق ہوئی ہے؟ تو اگر اس کو سوچا جائے تو یہ اللہ پاک کی شان کے مطابق نہیں ہو سکی۔ وہ بندگی کا حق، وہ عبادت کا حق جو انسان ادا کبھی کر ہی نہیں سکتا، کہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی تعریفیں اتنی ہیں کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا کے تمام سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ کوئی انسان، کوئی اس قسم کا دعویٰ کر نہیں سکتا، یہ صرف رب ہی کر سکتا ہے کہ اس قدر تعریفیں ہیں کہ تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام دنیا کے جو درخت ہیں یہ قلم بن جائیں اور وہ لکھنا شروع کر دیں، اللہ پاک کی تعریفیں ثنا لکھنا شروع کر دیں، تو وہ تمام سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا؟ مدد اور آ جائیں، اتنے ہی اور آ جائیں مدد کرنے کے لیے سمندر، تو بھی اللہ پاک کی تعریفیں وہ نہیں، سمندر ختم ہو جائیں گے، تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ پاک کی ثنا ختم نہیں ہوگی۔ تو اتنی تعریفوں والے، اتنے بڑے واحد اللہ پاک، تو ان کی بندگی، ہم جو بندگی کریں ان کی، تو اس کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے جسمانی کمزوریاں بھی ہیں، ہمارے نفس کی کمزوریاں بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا چاہے مہینہ تھا لیکن اس کے باوجود بہت سے گناہ جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے وہ بھی سرزد ہوتے گئے ہمارے سے۔ تو ہم اس طرح سے اللہ پاک کی کبھی عبادت کر ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ پاک کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ ہے کہ میرے سے معافی مانگو،
میرے سے استغفار کرو، تو استغفار کرنے سے یہ ہوگا کہ کمی کوتاہیاں جو ہوگی تمہاری، تو اگر میں معاف کر دوں تو تمہاری عبادات جو ہیں وہ پھر کامل ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر ایک اور چیز اس آیت کے اندر سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا نفس، انسان کا من جو ہے، یہ بھی انسان کو بڑے کچوکے لگاتا ہے، اور انسان کا نفس جو ہے وہ خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو عبادت کی ہے کوئی اللہ تعالیٰ پہ بڑا احسان کر دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ میری عبادت کی وجہ سے میں اللہ کا بڑا محبوب بندہ بن گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرنے لگے ہیں۔ تو یہ ایک غرور جو ہے وہ خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور خود پسندی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ شاید میں اب اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولیوں میں شمار ہو گیا ہوں، تو اب یہ ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں تو مجھے کوئی پکڑ نہیں ہوگی میرے اوپر۔ جبکہ اللہ پاک نے ہمیں خود بتایا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ، اللہ پاک سے ایسے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمارے دل کو بعد ہدایت کے پھیرنے سے بچا لے۔ تو اس کا مطلب ہے اب یہ کلام جو ہے یہ بھی کوئی خالق ہی بتا سکتا ہے جس نے دل بنایا ہو، کہ کس قدر فلیکچویٹڈ ہارٹ ہے تمہارا، کہ وہ ہدایت آئے گی بھی لیکن وہ پھر بھی جائے گا، ایک جگہ قائم نہیں رہے گا۔ روکنا کی کوشش کرو گے تو شاید وہ رکا بھی رہے لیکن وہ اس نے بدلنا ہی ہے، بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ پھر جائے۔ تو وقتی طور پر اللہ کی یاد میں لگا ہے، عبادات میں لگا ہے، اور رمضان کا مہینہ ملا ہے تو ایک ماحول بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک یاد، خوف، سب کچھ نصیب ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو یہ مکمل طور پر قائم رہے گا۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ میرے سے دعا کرو کہ تمہارا دل جو ہے یہ پھرنے سے بچا رہے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی، اپنے اعمال، اپنی عبادتوں کے لیے بھی معافی، جیسے اللہ پاک نے ہمیں خود سکھایا، اور ہمارے گناہوں کے لیے بھی معافی کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دوستوں، اللہ پاک کے نبی نے بیان فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے اس میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے عشرے میں اللہ پاک پہلے سے ڈبل کر دیتے ہیں، اور تیسرے میں دونوں عشروں کے برابر جو ہے جہنم سے خلاصی لوگوں کو مل جاتی ہے، اتنی تعداد میں۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ یہ جو چاند رات ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان میں جتنے لوگ معاف کیے ہوتے ہیں اتنے لوگ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات بھی بہت قیمتی راتوں میں مسلمانوں کے ہاں شمار کی جاتی ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ کی بات کچھ یوں یاد آئی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مومن کا تو دن بھی 10 محرم ہوتا ہے، اور ہر رات جو ہے اس کی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان سے لے کے باقی تمام زندگی جو ہے ہر دن جو ہے وہ 10 محرم کی طرح گزاریں، اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے وہ، اور رات جو ہے یہ لیلۃ القدر سمجھ کے گزاری جائے، ایسی زندگی انسان کی گزرتی رہے۔ صرف رمضان نہیں، یعنی کہ ہماری جو ایک روٹین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی رمضان میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے فضل سے تسلسل عطا فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستوں۔